کرے مسجد میں اور کہے کہ نماز صحیح کرو، رکوع اس طرح کرو، سجدہ اس طرح کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ التحیات یاد کراتے تھے منبر پر بیٹھ کر کہ جاؤ تم کتاب سے نماز سیکھو، کتابوں سے نماز آتی ہے. اور اس نے تصویریں بنا دی کہ سجدہ یوں کرو، رکوع یوں کرو. ہم ایک ملک میں گئے، وہاں ایک مسجد میں گئے تو وہاں باہر ایک پتھر لگا ہوا اور اس پر رکوع کی، سجدے کی، قیام کی، قاعدے کی، یعنی سب کہیں کی شکلیں بنی ہوئی، انسانی شکلیں، کہ بھئی دیکھو ہم نے یہ شکلیں بنا دی ہیں، انہیں دیکھ لو، اس کے مطابق نماز پڑھو. کہ نہ، یہ راستہ نہیں ہے نبوت کا. نبوت کا راستہ یہ ہے کہ وہ امیر المومنین عمر بن الخطاب وہ بیٹھ کے تحیات یاد کراویں، اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مسجد کے مصلی کی نماز کی نگرانی کریں. ارجع صلی فإنک لم تصلی، ارجع صلی فإنک لم تصلی. یا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. کیا کیا تھا اس نے؟ رکوع چھوڑ دیا تھا، سجدہ چھوڑ دیا تھا، قاعدہ چھوڑ دیا تھا. کون سا عمل تھا جس نے نہیں کیا؟ کہ نہیں، اعمال اس نے سارے کیے لیکن جلدی جلدی کیے. تو بعض علماء کے نزدیک تو نماز ہوئی نہیں، سرے سے ادا ہی نہیں ہوئی. بعض ائمہ کا تو مذہب یہ ہے، بعض ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز ہوئی ہی نہیں، سرے سے ادا ہی نہیں ہوئی، اس کا سر سے فریضہ اترا ہی نہیں. اسے نماز کو جلدی جلدی پڑھا، کیونکہ ان کے بعض کے نزدیک اطمینان واجب ہے. بعض کے نزدیک اطمینان واجب ہے کہ نماز کو بنا کے سوار کے پیش کرو تو بنی ہوئی نماز میں اللہ کا دھیان بھی آئے گا اور بنی ہوئی نماز قبول بھی ہوگی. کیونکہ نماز تو ہے لیکن برائیوں سے تو نہیں رکتے. کہ کیا بات ہے کہ میں تم نمازی ہوتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے یہ حرکت کر لی. کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ نماز بگڑی ہوئی ہے. ورنہ یقینی بات ہے کہ اگر نماز قرآن والی ہے تو قرآن کا وعدہ پورا ہوگا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے یقیناً روکے گی. لیکن جو نماز بگڑی ہوئی ہے کہ وہ نماز تو بگاڑ پیدا کرے گی. اس لیے میرے محترم دوستو، اپنی نمازوں پر مشق کرو. سب سے پہلی مشق اس نماز کے علم پر پورا اتارنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد کے مصلی کی نماز کی نگرانی کر رہے ہیں. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نماز پڑھنے والے کی نگرانی کر رہے ہیں. تو کیا فرما رہے کہ تو نے نماز اس طرح پڑھی ہے، اگر تو اسی نماز کو پڑھتے ہوئے مرا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ تو نے عمل کو بگاڑ کے پیش کیا ہے. بہت فکر کی بات ہے یہ. میرے محترم دوستو، میں سچی عرض کروں، ہم اپنی نماز سے اس لیے بے فکر ہیں کہ ہم اپنی نماز کو بے نمازیوں کے مقابلے میں دیکھتے ہیں. میں نے تو پڑھی ہے، بہت سے نے تو پڑھی ہی نہیں ہے. اپنے ایمان سے اس لیے بے فکر ہیں کہ اس ملک میں اپنے ایمان کو مشرکین کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم تو ایمان والے ہیں. ایمان کو لائے شرک کے مقابلے، نماز کو لائے بے نمازیوں کے مقابلے، علم کو لائے جاہلوں کے مقابلے، ذکر کو لائے غافلوں کے مقابلے. تو مطمئن کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، کیونکہ اوروں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. اس نے بے فکر کیا ہوا ہے کہ یہ اپنی نماز کو بے نمازی کے مقابلے میں دیکھ رہا ہے. اگر اپنی نماز کو صحابہ کے مقابلے میں لے جاوے، اپنی نماز کو نبی کے نماز کے مقابلے میں لے جاوے، تو پھر یہ اپنے آپ کو شاید بے نمازی ہی تصور کرے. اس لیے میرے محترم دوستو، فکر کی بات ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو علم پر پورا اتاریں. یہ پہلی مشق ہے نماز پر. پھر ہمیں دوسری مشق کرنی ہے نماز میں اللہ کے دھیان کی. تعبد اللہ کا انک تراہ، کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے عبادت کر. کہ جس عبادت میں تو اللہ کو نہیں دیکھے گا کہ وہ عبادت، کہ اس عبادت میں کیسے لذت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی. اور میرے محترم دوستو، نماز میں کیفیات اس لیے نہیں ہیں
اوہو کہ یہ اسباب کی شکل سے فوراً عمل میں منتقل ہو جاتا ہے. ابھی اسباب کا دھیان ختم نہیں ہوتا دل و دماغ سے، اسباب کا خیال ابھی ختم نہیں ہوتا دل و دماغ سے کہ یہ فوراً عمل میں، اور عمل میں سے فوراً اسباب میں. کہ نماز کے لیے مسجد میں اتنا پہلے آ جا کہ نماز کی شکل بنا لے. ہماری آتا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آئے، سنو، ہماری صاحب کے پاس ایک بزرگ آئے. حضرت نے فرمایا کہ نماز آپ پڑھائیے. کہ نہیں حضرت میں نہیں. حضرت نے بہت کہا کہ کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں پڑھا دو نماز. کہ نہیں حضرت وقت تنگ ہے. وقت تنگ ہے تو وقت تنگ ہے تو پڑھا دو. کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز پڑھانے سے پہلے نماز پڑھانے کی شکل بنا لوں، اس کا وقت نہیں ہے. کیونکہ میں ابھی مسجد سے باہر سے داخل ہوا ہوں، اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھائیں میں پڑھ لوں پیچھے، لیکن میرے نماز پڑھانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں مسئلے پر پڑھنے سے پہلے. کہ حضرت اس وقت میں نہیں پڑھا سکتا، آپ پڑھائیے میں نماز پیچھے پڑھوں گا، لیکن اگر وقت ہوتا تو میں نماز پڑھانے کا منہ بنا لیتا. کہ دکان سے اٹھے سیدھے مسجد، اور کہ کچھ پتہ نہیں کہاں ہوں، کہ کوئی دھیان نہیں اللہ کا. اور ذرا امام نے سورت لمبی کی اور اس کو شکایت ہوئی. امام صاحب نماز بھی پڑھاتے ہیں، ہم تاجر ہیں. شکایت کہ صحابی پہ تیر لگے، اور کہ جی مجھے تو سورۃ طٰہٰ میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میرا تو جینا چاہا کہ میں نماز توڑوں. کسی نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تیر لگ رہے تھے کہ مجھے سورۃ طٰہٰ میں مزہ آ رہا تھا، میں چاہ رہا تھا اسے پوری کر لوں. کوئی لذت عملوں میں سچی عرض کرتا ہوں نہیں ہے، میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں. کیونکہ اسباب سے عمل سے اسباب میں کہ اتنا وقت اس نے دیا ہی نہیں ہے مسجد کو کہ یہ پہلے سے آ کر اللہ کے یہاں حاضری کی شکل بنا لے. یہ تو وہی اسباب کی ضرورتیں لے کے عمل میں داخل ہو گیا، اور ابھی عمل کی خبر بھی نہیں ہے اسے کہ یہ عمل سے فارغ ہو گیا. اس لیے اپنی نمازوں کو عمدہ بنانے کی مشق کرو. اور تیسری مشق یہ ہے کہ اتنا اللہ کا دھیان لاؤ. ہمیں یہ 3 مشقیں کرنی ہیں. یہ کرنے سے ہوگا، صرف باتوں سے نہیں ہوگا. ہم کہیں آپ سن لیں یہ کافی نہیں ہے میرے دوستو. اس کی طرف ذرا قدم اٹھاؤ کہ اپنی نمازوں کو علم پر پورا اتارنے کی مشق، اپنی نماز میں اللہ کے دھیان کی مشق، اور پھر کہ تیسری مشق یہ ہے کہ اپنی حاجتوں کو نمازوں سے پورا کراؤ. احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، کہ آئی کوئی حاجت کہ بھائی 2 رکعت نماز پڑھ لوں. ہم جاتے ہیں اسباب کی طرف پہلے، نماز کی طرف جب آتے ہیں جب ان اسباب میں ناکامی ہو جاتی ہے. کہ بڑا خود غرض ہے کہ اس کو اس کے اسباب نے حکم کی طرف متوجہ کیا ہے، ورنہ یہ حکم والا ہوتا تو پہلے حکم کی طرف قدم اٹھاتا. پہلے کی طرف قدم اٹھاتا حکم کی طرف کہ بھائی میں نماز پڑھ لوں. ہاں پھر دیکھیں گے اسباب کو، کیونکہ قدرت کو ساتھ لیے بغیر کہ اسباب اسے کوئی کام نہیں دیں گے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں بحرین جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے. آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو. تجارت نہیں روکا بلکہ کیا فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو. بحرین جا رہے تجارت کرنے. میرے محترم دوستوں، قدرت کو مخالف کر کے پھر اسباب کیا فائدہ دیں گے؟ اس لیے یاد رکھو کہ ہمیں تیسری مشق کرنی ہے اپنی نماز سے اپنی حاجتوں کو پورا کرانے کی. کس طرح کہ حاجت آئی اور فوراً خیال نماز کا آوے. کہ گھر میں کوئی بات پیش آ گئی کہ کبھی خیال نہیں آنے کا، ارے وضو ہے، ارے جلدی وضو کریے اور پڑھیے 2 رکعت.
کبھی نہیں کہ فوراً ڈاکٹر کو فون کرو، فوراً اسپتال لے جاؤ، ہاں، اور دنیا جان کے اسباب، اور عمل کے اس کی طرف سے دھیان بھی نہیں گیا. اور میرے دوستوں اس وقت کا جو عمل فرض تھا وہی بھول گئے کہ لو مجھے تو نماز بھی نہیں یاد رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ مارا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ مارا گیا اور زخم سے دودھ باہر آ گیا، دودھ پلایا گیا اور زخم سے باہر، تو اطباء نے کہا کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے، ہوش میں لایا گیا کہ ہوش میں کیسے لاویں کہ آواز دی اور کوئی ہوش نہیں، کہ پتہ چلے کہ مومنین حیات ہے یا رخصت ہو گئے دنیا سے. تو کسی نے کہا کہ ان کے کان میں یہ کہہ دو نماز تیار ہے، ہوش آ جائے گا. کہ جب کسی طرح ہوش نہ آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کسی نے مشورہ دیا، تو کہا امیر المؤمنین الصلاۃ الصلاۃ، فوراً ہوش آ گیا کہ نماز، کہ ہاں نماز نماز. آخری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں. یہ آخری بات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا سے جاتے ہوئے گئی، کیونکہ جس کا جو کام اس کا وہ آخری کلام، آخری بات اس کی وہ ہے جو اس کا کام ہے. کہ آخری بات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا نکلی زبان سے؟ الصلاۃ الصلاۃ، کہ بے شک نماز نماز، کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. بغیر نماز کے مسلمان ہو کیسے سکتا ہے؟ اس زمانے میں تو اسلام ایک قومیت ہو گئی، کلمہ نہیں جانتے مگر مسلمان. اسلام کسی قومیت کا نام نہیں ہے، اسلام تو ایک شریعت کا نام ہے. جو شریعت اس میں ہے کہ مسلمان ہے، اسلام قومیت کا نام نہیں ہے. اس زمانے میں تو قومیت کا نام اسلام پڑ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آخری بات یہ ہے کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، نماز سے اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کا یقین کرو، مگر نماز کو حاجت کے لیے نہ کیجو، نماز کو حکم کے لیے کیجو. میں تو جی چاہے بار 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 اپنے مجلس سے کہوں کہ انہیں حکم کی طرف ان کی حاجتیں لے جا رہی ہیں، انہیں حکم کی طرف اللہ کا دھیان لے جاوے. حاجتوں کا پورا ہونا نہ ہونا کیونکہ وہ تو ان کے فضل سے ہے، میری عبادت حاجت کے لیے نہیں ہے. میری عبادت حاجت کے لیے نہیں ہے، حکم کے لیے ہے. میرے محترم دوستو، جو اعمال حاجات کے لیے کیے جانے وہ تو اتنے ہلکے اور اتنے بے جان ہوتے ہیں کہ ان سے وہ حاجتیں پوری ہو جانے تو ہو جانے، باقی آخرت میں تو وہ کسی کام کے ہیں نہیں. آخرت کے بڑے بڑے مسائل حل کرا دیں کے اعمال نہیں، کیونکہ اس نے تو اپنے عمل سے دنیا چاہ لی. چلو جی فوصلات الحاجہ، کیا بات ہے کہ حاجت کی نماز پڑھ رہے؟ نہیں، حاجت کی کوئی نماز نہیں ہوتی، نماز تو اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. اللہ راضی ہو کر حاجت کو پورا کر دے، ان کا فضل ہے، ورنہ میں نے کیوں نماز کو حاجت کے لیے کیا؟ یاد رکھو، نماز سے مسائل کا حل کا یقین کرنا ہے. نماز کو دنیا کے لیے نہ کر دیجو، نماز کو دنیا کے لیے نہ کر دیجو، نماز سے مسائل کا حل کا یقین کیجو. کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ ایاک نعبد و ایاک نستعین. دونوں طرف سے یہی بات ہے، اللہ کی طرف سے بھی یہی، بندوں کی طرف سے بھی یہی. بندے بھی یہی کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم نے جس طرح تجھے عبادت میں خالص کیا ہے، استعانت میں تجھے خالص کیا ہے. اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے لینے کا راستہ وہ نماز ہے. جب اتنے وعدے ہیں تو پھر تو نے دنیا کا ارادہ اپنی نماز سے کیوں کیا؟ اللہ کے وعدوں کا یقین ہی کر لینا. تو تیسری مشق ہے اپنی نماز سے مسائل کے حل کا یقین کرنا. اس کی مشق کس طرح کہ حاجت کو مؤخر کر دو. یہ ہے اصل میں جو کہنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں بہت متوجہ ہو، بہت متوجہ ہو جاؤ، بہت دھیان سے سنو بات. حاجت کو مؤخر کرو تاکہ اللہ رب العزت اپنی قدرت دکھلاویں. ابھی تو ہم قدرت کو یہ سمجھتے ہیں
کہ زمین آسمان چاند سورج یہ قدرت ہے. نہیں نہیں، یہ تو بنے ہوئے میں قدرت ہے. بنے ہوئے میں جو قدرت ظاہر ہوئی ہے وہ استفادے کے اسباب نہیں ہیں. استفادے